اب کہاں آپ 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی۔ آپ تو 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ شروع ہوئی اور 14 اکتوبر کو ہم نے پشاور کے اندر طوفان اقصی کانفرنس کی تھی، صرف 1 ہفتے کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے یہ کانفرنس بلوچستان میں کپشین کے مقام پہ، اس کے بعد ہم نے 2-3 دن کے فاصلے کے ساتھ کراچی میں یہ کانفرنس کی، پھر ہم نے مظفر گڑھ میں پنجاب میں یہ کانفرنس کی۔ ہم تو مسلسل ان کے حق میں ہر موقع پر ملی مارچ کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جلسے جو تاریخی ہمارے اپنی تاریخ جو ہے اور ریکارڈ توڑ رہے ہیں وہ جی۔ تو یہ چیزیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک صحافی جو ہے اس قسم کا سوال کرے کہ اس کے گھر میں اتنے بڑے جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور وہ اسے ناخبر ہے جی۔ آپ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا کریں کہ نئے انتخابات سے انتخابات سے عوام کی مسائل حل ہو، اور کیا گارنٹی ہے کہ باقی پھر اس سے نتائج ترتیب کر کے کیا دھاندلی کے الیکشن سے عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان جل رہا ہے، سب جعلی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کرم جل رہا ہے، جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس قوم کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر کہیں پر بھی پبلک کے سامنے کوئی جا سکتا ہے تو جے یو آئی کا نمائندہ جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں مان لینا چاہیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ڈمی حکومتیں ہمیں قبول نہیں ہیں، اور سنجیدہ کام کیے جائیں، اور جو چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو حضرت پارلیمانی کردار کو زندہ رکھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ چلے۔ کیوں ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے 2009-11 کے بعد آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال ہو گئے ہیں۔ مدارس کو ابھی تک آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء ملک کے ساتھ کھڑی ہے، مذہبی طبقے ان کی وساطت سے سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں مایوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ علماء اعتدال کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ وہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ ایک آئین کے ماتحت اور قانون کے ماتحت سیاست کر رہے ہیں؟ بہت برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ علماء اور مذہبی طبقہ مین اسٹریم بھی کیوں جا رہا ہے۔ تو ہم ان سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں، ہم زیادہ ملک کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ لوگ تو پتہ نہیں کن کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستانی عوام اور پاکستان اور ریاست کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ اور مغرب کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔